موجودات، کل ممکنات، کل کائنات کے رب کی۔ اب یہاں سے بات شروع ہوئی، کس شر سے پناہ مانگی جا رہی ہے؟ اس شر کے ضمن میں بھی سب سے پہلی بات یہ جان لیجئے، جو بہت سے مواقع پر میں بیان کر چکا ہوں، دو الفاظ نوٹ کر لیجئے، شر اور باطل۔ شر محض کا کوئی وجود نہیں ہے، باطل محض کا بھی کوئی وجود نہیں۔ باطل حق کے کسی جز کو لے کر اپنا ظہور کرتا ہے، ورنہ باطل محض کا کوئی وجود نہیں۔ بلکہ لفظ حق کے مقابلے میں سورۃ العصر کی تفسیر میں مولانا فراہی نے جو وضاحتیں کی ہیں، ان میں سے یہ ہے کہ حق وہ ہے جو واقعتاً موجود ہو، اور باطل وہ ہے جو نظر تو آئے حقیقت اس کی کوئی نہ ہو، وجود نہیں ہے اس کا، سراب ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے۔ کل ما فی الکون وہم او خیال او کسن فی المرایا او ظلال، نظر آ رہا ہے، حقیقت کچھ نہیں، وجود کوئی نہیں۔ آتشی دائرہ نظر آ رہا ہے، اس کا وجود کوئی نہیں، ہر شخص جانتا ہے۔ خود جو لکڑی کو ہلا رہا ہے جس میں کہ وہ شعلہ جوالا ہے، دیکھنے والوں کو آتشی دائرہ نظر آ رہا ہے، حقیقت میں دائرہ نہیں ہے، سب کو معلوم ہے کہ وہ تو ایک شعلہ ہے، شعلہ جوالا کے سوا کچھ بھی نہیں۔ تو در حقیقت کل کائن ذالک بان اللہ هو الحق، یہ بار بار قرآن مجید میں الفاظ، اللہ ہی حق ہے، یعنی وجود حقیقی صرف اللہ کا ہے۔ یہ مضمون میں سورۃ الاخلاص میں قل هو اللہ احد کے ضمن میں عرض کر چکا ہوں۔ باطل نظر آتا ہے، اس کی حقیقت کوئی نہیں، اور باطل اگر کوئی وجود بھی رکھتا ہے تو حق کا کوئی جز لے کر اس کے ساتھ اپنے آپ کو لپیٹتا ہے، اور اس کے اوپر ہی وہ کوئی اپنے سراب کسی کیفیت پیدا کرتا ہے، ورنہ اس کا وجود کوئی نہیں۔ پانی نہیں ہے، نظر آ رہا ہے کہ پانی ہے، یہ سراب ہے۔ اسی طرح شر محض کا کوئی وجود نہیں۔ یہ جو سورہ آل عمران میں آیا بیدک الخیر، اب اس کا ایک ترجمہ یہ بھی ہے کہ کل خیر تیرے ہاتھ میں ہے، لیکن کیا اگر شر کا وجود ہے تو شر کسی اور کے اختیار میں ہے؟ ظاہر بات ہے ہم تو اس کی نفی کریں گے۔ یہ تو ایرانیوں کی، مجوسیوں کی سنویت ہے، خالق خیر اور ہے، خالق شر اور ہے۔ ایک اہرمن ہے، ایک یزداں ہے، ایک روشنی کا خدا، ایک تاریکی کا خدا ہے۔ تاریکی کوئی شے نہیں ہے، نور کا نہ ہونا تاریکی ہے، تاریکی بھی ایک آربیٹریری ہے، ریلیٹیو ایک کانسیپٹ ہے، تاریکی کا کوئی وجود نہیں۔ عدم نور جو ہے اس کو ہم نے تاریکی سے تعبیر کیا۔ اسی طریقے سے شر کا کوئی وجود نہیں، شر اعتباری ہے۔ ایک چیز میرے لیے شر ہے، آپ کے لیے وہ مفید ہے۔ کبڑے کو لات ماری گئی، شر اس کو پہنچانے کے لیے اس کے کوب نکل گئی، اس کے لیے وہ خیر ہو گیا۔ ید الانسان بالشر دعاہ بالخیر، انسان بسا اوقات خیر مانگتے مانگتے شر مانگ بیٹھتا ہے، اس لیے کہ اسے پتہ ہی نہیں کہ یہ شے میرے لیے نقصان دہ جو میں مانگ رہا ہوں، اس لیے کہ اللہ جانتا، تم نہیں جانتے۔ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ، اے اللہ تو جانتا ہے، وَلَا عَالَمُ، میں نہیں جانتا، لہذا تیرے ہی حوالے کر رہا ہوں، جو خیر ہے میری رہنمائی اسی کی طرف کر، میرے دل کو اسی پر مائل کر دے، مجھے تو معلوم نہیں۔ ہم تو دھوکہ کھاتے ہیں، ہم تو شارٹ سائٹڈ ہیں۔ اسی طریقے سے جب آتا ہے وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَالشَّرِّهِ مِنَ اللَّهِ تعالی، اب یہ شر اس اعتبار سے کہ ہمیں وہ ناگوار معلوم ہو رہا ہے، اس وقت بیماری آ گئی ہے، مجھے برا لگ رہا ہے، کیا پتہ اس کے اندر اللہ نے کیا خیر رکھا ہو۔ اس وقت کوئی اور مصیبت آ گئی ہے، کوئی زمین میں زلزلہ آ گیا ہے، کوئی سیلاب آ گیا ہے، ہمیں وہ برا لگ رہا ہے، ہم اسے شر کہہ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو لمبی پلاننگ ہے، جو اس کے لمبے منصوبے ہیں، ان میں نہ معلوم اس سے کتنا خیر جو ہے وجود میں آنے والا ہو، اور کس خیر کا وہ پیش خیمہ بن جائے۔ اس اعتبار سے شر در حقیقت صرف ایک اعتباری شے ہے، شر کا اپنا کوئی مستقل علیحدہ وجود نہیں ہے۔ وہ شر کس کس پہلو سے، اب اس میں بھی جو دوسری آیت آ رہی ہے، اس میں جو لفظ ہے من شر ما خلق، یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ جو کچھ تو نے پیدا کیا ہے، جو کچھ اس نے پیدا کیا ہے، رب الفلق، اس نے جو کچھ پیدا کیا ہے اس کے شر سے میں اس کی پناہ طلب کر رہا ہوں۔ اب اس کا ایک مفہوم تو یہ لیا گیا کہ مخلوقات میں سے جن میں کوئی شر ہے اس شر سے میں پناہ مانگتا ہوں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس لفظ کا اور ان الفاظ کا، اس کا جو در و بست ہے، اس کی جو ترتیب ہے، من شر ما خلق، اب اس میں لفظ شر کے بارے میں عرض کر چکا ہوں کہ شر اعتباری ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے کہ جو شے ہمیں شر محسوس ہوتی ہے وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ ایمان بالقدر جو ہے، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، لا حول ولا قوت الا باللہ،
کوئی بھلائی کی طاقت، کوئی نفع کی بات، کوئی نقصان کی بات، کوئی بھی تکلیف دہ شے سوائے اللہ کے اذن کے پتہ تک جنبش نہیں کھا سکتا۔ جو بھی شے اللہ کی طرف سے آ رہی اور اللہ کی طرف سے آنے والی شے شر نہیں ہو سکتی۔ بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت شر کی ہم اس معنی میں نہیں کر سکتے۔ باقی یہ کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں ہمیں جو شر نظر آتا ہے وہ بھی بہرحال اللہ کے اذن کے بغیر اس کا ظہور نہیں ہو رہا۔ اب خلق کے بارے میں عرض کر رہا تھا، من شر ما خلق، اس ما میں جو عموم ہے اس کے حوالے سے بات واضح یہ ہوتی ہے کہ در حقیقت ہر مخلوق میں شر موجود ہے۔ مخلوق اپنی اصل کے اعتبار سے شر سے بری نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ مخلوق محدود ہے۔ ذات باری تعالی خالق لا محدود اپنی ذات میں، صفات میں، علم میں، قدرت میں، ہر اعتبار سے انفائنائٹ، غیر متناہی۔ جہاں محدودیت آئے گی اب اسی سے در حقیقت ایک شر کا پہلو پیدا ہو جائے گا۔ یہ محدودیت ہی اصل میں شر کے لیے، وہ اعتباری شر جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے لیے ایک بنیاد ہے۔ گویا کہ کل مخلوقات کسی نہ کسی درجے میں شر کا پہلو لیے ہوئے ہیں۔ من شر ما خلق، جو اللہ نے پیدا کیا ہے اس کے شر سے میں اسی کی پناہ میں آ رہا ہوں۔ اس حقیقت کو اب میں اس وقت حوالہ نہیں دے سکتا، غالباً صاحب روح المعانی نے اس کو حقیقت بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے، کیونکہ میں اس طرح کے تفصیلی نوٹ نہیں لے سکا جو بھی میں نے دیکھی ہے، یعنی روا روی میں جو تفاسیر دیکھی ہیں ان میں سے ایک تفسیر میں یہ بات موجود ہے۔ میرا ذہن پہلے بھی اس کے اوپر جازم تھا، من شر ما خلق، کہ در حقیقت مخلوق من حیث ہوا مخلوق جو بھی ہے مخلوق ہونے کے اعتبار سے اپنے اندر شر کا ایک پہلو لیے ہوئے ہے، اس لیے کہ وہ محدود ہے۔ اکبر الہ آبادی کا ایک بڑا پیارا شعر ہے، بہت پیارا شعر ہے، اور بڑے فلسفیانہ اشعار بھی ان کے ہیں، بڑے عارفانہ اشعار بھی ہیں۔ وہ تو اصل میں عام طور پر سمجھے جاتے ہیں صرف اپنے مزاحیہ اور ظریفانہ کلام کے اعتبار سے، وہ ان کی پہچان بن گئی ہے، ورنہ بڑے عارفانہ اور فلسفیانہ یہ بھی اشعار آپ کو مل جائیں گے۔ جہاں ہستی ہوئی محدود، لاکھوں پیچ پڑتے ہیں، عقیدے، عقل، فطرت سب کے سب آپس میں لڑتے ہیں۔ ہستی کا محدود ہو جانا ہی در حقیقت یہ سارے مسائل ہیں جو اس سے پیدا ہوتے ہیں۔ جہاں ہستی ہوئی محدود، لاکھوں پیچ پڑتے ہیں، عقیدے، عقل، فطرت، عقل کچھ اور کہہ رہی ہے، فطرت اندر سے دل کچھ اور کہہ رہا ہے، عقیدہ جو ہے وہ کچھ اور، آپ اس کو ماننے پر مجبور ہیں۔ عقیدے، عقل، فطرت سب کے سب آپس میں لڑتے ہیں، اور لڑتے کیوں ہیں؟ ہستی محدود ہو گئی۔ جہاں ہستی ہوئی محدود، لاکھوں پیچ پڑتے ہیں۔ تو اس انداز میں سمجھ لیجئے من شر ما خلق، اس میں ایک آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا، اس لیے کہ ناوک نے تیرے سید نہ چھوڑا زمانے میں فوراً ذہن میں آنا چاہیے کیا مخلوق میں تو محمد الرسول اللہ بھی شامل ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ان میں بھی کوئی شر کا پہلو ہے؟ یہ ایک بہت بڑا اشکال ہے، اور شاید ہم ہر ایک کے بارے میں تسلیم کرنے کو تیار ہو جائیں، لیکن ہماری جو نفسیاتی اور ایک کیفیت ہے ہماری سوچ کی اور مزاج کی، اس میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو اس طرح کا کوئی امکان اور شائبہ بھی اگر کہیں بیان میں ہو تو اس سے بھی آدمی جو ہے لرز جائے گا۔ اس کی میں توجیہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اصل میں اس کا عقدہ حل ہوتا ہے سورہ اعراف کی اس آیت کے حوالے سے، الا لہ الخلق والامر۔ عالم دو ہیں، عالم امر، عالم خلق۔ عالم امر یہ باتیں بہت دفعہ میں نے بیان کی ہیں، لیکن آج اب اس کے حوالے سے پھر اجمالاً بیان کر رہا ہوں۔ عالم امر سے ہمارے علم کی حد تک صرف تین چیزیں وابستہ ہیں: ملائکہ، ارواح انسانی، اور ان دونوں کے درمیان جو انٹر کمیونیکیشن ہے، اور وہ ہے وحی، فرشتہ کمیونیکیٹ کر، یہ وحی ہے۔ وہی عالم امر کی شے ہے، اس کے لیے لفظ امر قرآن مجید میں آیا۔ ملائکہ یہ امر ہے، عالم امر ہے، اور اسی طریقے سے یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، ارواح انسانیہ یہ عالم امر کی ہے۔ عالم امر، اب یوں تو کہا جائے گا ملائکہ بھی مخلوق ہیں، ارواح انسانی بھی مخلوق ہے، ایک اعتبار سے خلق کا لفظ اس سب پر حاوی ہو جائے گا، لیکن یہ کہ مزید جب تفصیل میں آپ آئیں گے، چونکہ ہماری ووکیبلری محدود ہے،
ہماری زبان کے الفاظ جو ہمارے تصورات سے مبنی ہے اور مستنبت ہیں، ان میں محدودیت ہے، اس لیے یہ سارے چکر وہی بات آ گئی کہ جہاں ہستی ہوئی محدود لاکھوں پیج پڑتے ہیں۔ الفاظ کا اشتراک ہے جو شرک تک ہمیں لے جاتا ہے۔ وہی لفظ بطور صفت اللہ کے لیے استعمال ہو رہا ہے، وہی لفظ بطور صفت وہ مخلوقات کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ اللہ بھی موجود، ہم بھی موجود، اللہ بھی علیم اور عالم، اور انسان بھی علیم اور عالم ہی نہیں، علامہ تک۔ اب یہ ہے وہ لفظی اشتراک جس کی وجہ سے کہ اگر انسان چوکس نہ رہے، چوکن نہ رہے، محتاط نہ رہے، تو اس کے جو پاؤں ہیں غیر شعوری طور پر بھی کہیں شرک کی وادی میں چلے جائیں گے۔ یہی معاملہ یہاں پر ہے کہ خلق کا لفظ ایک اعتبار سے فرشتے بھی مخلوق ہیں، لیکن عالم امر کی شے ہیں فرشتے، اور اسی طریقے سے روح انسانی بھی مخلوق ہے، لیکن وہ عالم امر کی شے ہے، اور اس عالم امر میں وقت نہیں ہے۔ یہ بھی میں آج آپ سے عرض کر دوں، میں نے حال ہی میں چونکہ یہ کتاب پڑھی ہے تو یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ بگ بینگ سے پہلے کوئی ٹائم نہیں ہے، ٹائم کا کوئی وجود نہیں تھا۔ یہ بھی آپ اگر پڑھ سکیں اس کتاب کو، اس لیے کہ ذرا سی محنت کریں تو عام آدمی بھی، وہ اصل میں یہ کتاب جو لکھی ہے اس شخص نے، وہ لکھی ہی عوام کے لیے ہے کہ جو فزکس کے اندر کوئی ایم ایس سی وغیرہ نہ بھی کیے ہوئے ہوں اور پی ایچ ڈی نہ کیے ہوئے ہوں، وہ بھی کوشش کریں، ذرا تھوڑی سی ہمت تو کرنی پڑے گی، کتاب سمجھ لیں گے۔ ٹائم کا کوئی کانسیپٹ نہیں۔ یہ اس ایکسپلوژن کے بعد ایک ایلیمنٹ جو ہے وہ 4 ڈائمینشنل سپیس جو تھی، جس میں ٹائم اسی کے اندر تھا، اور جب زیرو ماس تھا تو نہ ماس نہ ٹائم کچھ بھی نہیں تھا۔ اس بگ بینگ سے پہلے کسی وقت کا تصور نہیں ہے۔ اس کے بعد سے شروع ہوا، اس دھماکے کے بعد اب وہ ماس بھی بننا شروع ہوا، اور اس کے اندر وہ 3 ڈائمینشنل سپیس بھی آئی، اور ٹائم کا ایلیمنٹ بھی شروع ہوا، ورنہ اس سے پہلے وقت کا کوئی تصور نہیں تھا۔ اور عالم ارواح کے لیے کوئی وقت نہیں ہے۔ فرشتے کو 7ویں آسمان سے اس زمین تک آنے میں کوئی وقت نہیں لگتا، آنے واحد، انما امرہ اذا اراد شیئا فانما یقول له کن فیکون، نو ٹائم ایلیمنٹ۔ عالم خلق میں ہے وقت کا معاملہ۔ خلق یہ جو، اور خلق کا میں نے آپ کو بارہا بتایا، کسی شے سے کوئی شے بنانا، یہ عدم محض سے جو بگ بینگ کے ذریعے سے کائنات پیدا کی گئی ہے، وہ تو کریشن ایکس نہیلو ہے، عدم محض سے ایک دھماکہ ہوا ہے لفظ کن سے، اور اس کائنات کا آغاز ہوا۔ لیکن یہ کہ اس کے بعد اب وقت ہے۔ خلق کہتے ہیں کسی شے سے کسی شے کو بنانا۔ اب وہ فوٹون سے پھر نیوٹرونز اور پروٹونز اور نیوٹرینوز اور نہ معلوم کیا کیا، اور اینٹی پارٹیکلز، ایک پارٹیکل بنا اس کا اینٹی بھی بنا۔ یہ عجیب ایک گورکھ دھندا ہے جو جدید سائنس نے، یہ جو علم کا جو ایک نیا ایک باب کھول دیا ہے، اور اس سے بہت سی چیزیں حل ہو رہی ہیں کہ پہلے سمجھا جاتا تھا انرجی کی 4 کیٹیگریز ہیں، اور اب ساری کوشش یہ ہو رہی ہے کہ کوئی ایسی تھیوری انسان تلاش کر سکے کہ معلوم ہو جائے کہ یہ 4 شکلیں بھی انرجی کی 4 علیحدہ علیحدہ نہیں ہیں، ایک ہی سورس سے یہ چاروں وجود میں آئی ہیں۔ بعض جو ہے وہ ڈاکٹر عبدالسلام کو بھی جو ملا تھا نوبل پرائز جو ہے، وہ بھی انہوں نے کوئی وہ 3.5 تک شاید پہنچایا ہے، یا 2 میں سے کسی کو مرج کیا ہے۔ رفتہ رفتہ سائنس آ رہی ہے کہ یہ جو فورسز ہیں بنیادی انرجی کی 4 شکلیں، یہ بھی در حقیقت 4 نہیں ہے۔ توحید کامل جو ہے سائنس کے فزکس کے میدان میں تب ہوگی جبکہ معلوم ہو کہ ایک ہی انرجی سے ان 4 انرجیز کا وجود ہوا ہے، اور یہ کوئی دور کی بات نہیں ہے۔ اب اسی اسٹیفن ہاکنگ کا کہنا یہ ہے کہ یہ شے اب کوئی دور کی بات نہیں ہے، چاہے میں ابھی تک وہاں نہیں پہنچ سکا اپنی پوری کوشش کے باوجود، لیکن یہ کہ یہاں تک انسان پہنچ جائے گا۔ لیکن خلق کیا ہے؟ جس میں ٹائم ایلیمنٹ بھی ہے نمبر 1، اور کسی شے سے کسی شے کا خلق ہے، وہ ابداع ہے۔ شاہ ولی اللہ دہلوی نے جو پہلا چیپٹر لکھا ہے حجت اللہ البالغہ کا، اللہ تعالیٰ کے 3 فعل ہیں، ابداع، خلق اور تدبیر۔ ابداع ہے کریشن ایکس نہیلو، عدم محض سے وجود، یہ ہے فلق، قل اعوذ برب الفلق، وہ بگ بینگ جس کے بعد کے وجود کا جو ہے اور اس پوری کائنات کا آغاز ہوا ہے۔ خلق ہے اب اسی کے اندر، اسی سے جو بن رہے ہیں مختلف پارٹیکل، ان سے اب نیوٹرونز بن رہے ہیں، پروٹونز بن رہے ہیں، انہی سے آگے پھر مختلف جو ہے ایٹمز بنے ہیں، ایٹم سے مالیکیولز بنے ہیں۔ اب یہ خلق ہو رہا ہے، وہ جو انرجی تھی بگ بینگ کی وہی مختلف شکلیں اختیار کر رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خلق کا لفظ جہاں بھی آیا ہے، خلق الانسان من صلصال کالفخار، انسان کو پیدا کیا ایک چیز سے، مٹی تھی پہلے سے موجود، اور گارا بھی سنا ہوا تھا، اور اس میں پانی بھی ملا ہوا تھا، 3 تھی وہ، تراب 3 اور 3 لازب، اور پھر کل صلصال کالفخار، اور یہ تمام الفاظ آئیں۔ خلق الجان من مارج من نار، جنوں کو پیدا کیا ہے نار
آگ کی لپٹ سے، آگ کا شعلہ جو ہے اس کی ہوا سے اس سے پیدا کی۔ خلق کسی شے سے کسی شے کا بنانا، اور اس میں ٹائم ایلیمنٹ آئے گا۔ وہ جو میں نے ابھی مثال دی تھی گٹھلی ہے آم کی، وہ پورا درخت بننے میں وقت لے گی۔ وہ جو ہے افرأیتم ما تمنون، وہ جو منی کی بوند ٹپکا دی جاتی ہے، وہ پورا بچہ بننے میں 9 مہینے لے گی۔ بغیر 9 مہینے کے وہ بچہ جو ہے وجود میں نہیں آئے گا۔ ٹائم ایلیمنٹ ہے اس میں۔ خلق میں ٹائم ایلیمنٹ ہے، امر میں کوئی وقت نہیں ہے۔ اسی کے حوالے سے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی، ارواح کے لیے بھی کوئی وقت نہیں ہے۔ جس طریقے سے ملائکہ کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں چاہے وہ کتنا فاصلہ ہو، عرش بری سے لے کر، اور جو ملائکہ مقربین ہیں اور وہ اس فرش تک آ رہے ہیں، انہیں وقت نہیں لگتا، اس میں ٹائم ایلیمنٹ ہے ہی نہیں، اس میں ٹائم ختم، سرے سے اس کا ہے ہی نہیں کوئی ایفیشنٹ وہ۔ تو اس میں فرق سمجھیے، عالم امر خیر محض ہے، لہذا ارواح انسانیہ بھی خیر محض ہیں، اس میں شر کا کوئی پہلو نہیں ہے۔ شر ہمارے اندر آیا ہے ہمارے حیوانی وجود سے، اس کے تقاضے وہ بھی فی الاصل شر نہیں ہے، اللہ نے ہمارے اندر یہ تقاضے رکھے ہیں، ضروری ہیں۔ پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، اسی سے زندگی کا سلسلہ چلے گا، اسی سے یہ آپ برن کرتے ہیں اور کیلوریز اور وہ اپنے لیے حرارت حاصل کرتے ہیں کہ جو آپ کو قوت دیتی ہے۔ اسی طرح آپ کے اندر اگر جنسی جذبہ ہے، اسی سے تناسل ہے، یہ شر محض نہیں ہے۔ لیکن یہ جب انسان کے کنٹرول سے باہر ہو جائیں، سرکش ہو جائیں، اور یہ اگر غلط راستوں پر پڑ جائے تو شر وجود میں آ جائے گا۔ اعتباری شے ہے، فی الاصل تو شر نہیں ہے، لیکن یہ کہ ہمارے اندر بھی اگر کوئی شر ہے تو وہ ہمارے اس جو ہماری وجود کا کمتر حصہ ہے، لوور لیول ہے، وہاں سے آ رہا ہے، ورنہ روح انسانی شر سے پاک ہے۔ عالم امر اس میں خیر محض ہے، فرشتوں میں کوئی شر نہیں۔ عالم خلق میں شر ہے، اور وہ شر اس کی محدودیت ہے، اس کی وجہ سے وہ شر کے پہلو پیدا ہوئے۔ اب آیا سوال کہ جب پھر ہم کیا کہیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اسی میں پھر انبیاء، صلحاء، اتقیاء، ان سب کا معاملہ آ جائے گا کہ کیا ان میں کوئی شر ہے؟ تو واقعہ یہ ہے کہ جہاں تک وہ وجود جو ہے انسانی وجود، یا جسے ہم حیوانی وجود کہیں، مادی وجود، اس میں تو شر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نے فرمایا میرے ساتھ بھی شیطان ہے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا میرے ساتھ شیطان نہیں ہے، ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے۔ اور آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ بھی ہے؟ فرمایا ہاں ہے، لیکن پھر مختلف الفاظ آتے ہیں، کہیں یہ کہ میں نے اسے مسلمان کر لیا ہے، کہیں یہ کہ میں اس کے شر سے محفوظ ہوں۔ یہ بات دوسری ہے کہ حضور کی روح اتنی نورانی ہے، وہ اتنی پرفتوح ہے کہ آپ کے وجود کا وہ جو مادی حصہ ہے اس پر پوری طرح غالب ہے، اس لیے آپ کو ہم کہیں گے خیر محض۔ لیکن یہ نہیں، اپنے وجود کے اعتبار سے، عالم خلق ہونے کے پہلو سے آپ کے اندر بھی وہ پہلو موجود تھا، آپ کے اندر بھی وہ جو داعیات ہیں انسانی وہ موجود تھے، داعیات نفسانی موجود تھے، ہوائی جو ضروریات انسانی اور حیوانی موجود تھے، سب کچھ تھا۔ البتہ یہ کہ روح کا غلبہ اتنا ہے، وہ پورے وجود پر اس طریقے سے غالب ہے کہ نتیجے کے اعتبار سے زیرو ہو گیا ہے شر، لیکن یہ نہیں کہ وہ اصلاً موجود نہیں تھا۔ تو اس بات کو نوٹ کر لیجئے، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق۔ اصل میں تو اس سورہ مبارکہ کا مضمون ان 2 آیتوں کے حوالے سے مکمل ہو گیا۔ باقی 3 آیتیں ما خلق ہی کے 3 حصوں کی مزید وضاحت ہے۔ ما خلق جو الفاظ ہیں ان کی عمومیت دیکھیے تو وہ تو گویا کہ پورے وجود پر، پوری مخلوقات پر، من حیث ہوا مخلوق، جس اعتبار سے وہ مخلوق ہے وہ شر اس کے اندر موجود ہے، اس کی محدودیت کی بنا پر، لہذا وہ تمام چیزیں اسی میں مندرج ہیں، لیکن ان کو مزید واضح کیا ہے ضروریات انسانی کے لیے۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ۔ یہاں پھر وہ لفظ آ گیا جس میں تھوڑی سی وضاحت کی ضرورت ہوگی۔ غسق کے معنی جو ہے اس میں بھی خاصا اختلاف ہے اہل لغت کے مابین۔ غسق تاریکی کو بھی کہتے ہیں، اور مراد اکثر نے لیا ہے رات جبکہ وہ چھا جائے، رات جبکہ وہ تاریک ہو جائے۔ یہ معنی بھی لیے گئے کہ اس کا اصل مفہوم ہے ٹھنڈا ہو جانا، رات جبکہ ٹھنڈی ہو جائے، یہ بھی گویا کہ رات کے گہرے ہو جانے کا یہ ایک انداز ہے۔ ایک مفہوم یہ بھی ہے کسی شے کے غسق ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اصل الغسق الامتلاء، کسی شے کا بھر جانا، رات بھر گئی، گویا کہ رات جو ہے گہری ہو گئی، تو بھر جانا بھی اس کا مفہوم ہے۔
اس اعتبار سے، اور وقب کا لفظ بھی ایک ہی مرتبہ آیا قرآن مجید میں، غصب کا تو پھر بھی آیا ہے دوسری جگہ پر، لیکن یہ ہے کہ وقب کا لفظ صرف ایک مرتبہ آیا۔ اس کے مفہوم میں بھی بڑا اختلاف ہے۔ کسی شے کا غائب ہو جانا، کسی شے کا کسی سوراخ میں اتر جانا، یہ دونوں مفہوم اس کے اندر موجود ہیں۔ تو ان دونوں کو جب جمع کیا تو لوگوں نے سمجھا جب سورج جو ہے غروب ہو گیا، گویا کہ وہ کہیں نیچے اتر گیا، رات تاریک ہو گئی، اور چونکہ رات کے تاریک ہونے سے بہت سے شر جو ہیں ان کا دائرہ پھیل جاتا ہے، چوریاں ہوں گی، ڈکیتیاں ہوں گی، اس رات ہی کے اندر انسان کے جو شہوات کا کی جو بھی بے راہ روی ہے اس کا بھی جو زور شور ہوگا اسی رات میں ہوگا۔ یہ رات جو ہے وہ ایک اعتبار سے بہت سے شرور اور بہت سی برائیوں کے لیے گویا کہ ایک پردہ اور ایک ڈھال کا کام دینے والی شے ہے، اس لیے یہ مفہوم ہے عام طور پر جو لیا گیا رات کے شر سے جبکہ وہ چھا جائے، اور اس رات کا شر اس کے اندر جو بھی یہ جرائم ہیں یا بہائم ہیں یا موذی قسم کے جانور ہیں، سانپ نکلے گا رات کو، بچھو نکلیں گے رات کو، اور مختلف حشرات الارض نکلیں گے، اسی طریقے سے جو ارواح خبیثہ ہیں ان کا بھی بڑا جولانی کا وقت جو ہے یہ رات کا وقت ہے، تاریکی کا وقت ہے، چوریاں وغیرہ یہ بھی رات کی ہیں۔ اس اعتبار سے ان سب کے لیے ایک جامع تعبیر من شر غاسق اذا وقب لی گئی ہے۔ البتہ اس کے اصل لغت پر اگر توجہ رکھیں، اور میں بعد میں عرض کروں گا مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ایک تمثیل ڈیولپ کی ہے اس سورہ مبارکہ میں جو 4 شر آئے ہیں ان کا آپس میں نسبت اور تعلق کو واضح کرنے کے لیے، اس میں یہ بات مزید واضح ہو جائے گی کہ اصل میں انسان کے حیات معنوی اور حیات مادی اس کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے ان کا سلسلہ منقطع ہو جانا، پانی ہے، پانی کے سوتے اگر خشک ہو جائیں تو یہ بھی پانی نیچے اتر جاتا ہے، جیسے سورہ ملک کی آخری آیت ہے اَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ، ذرا کبھی تم نے غور کیا، سوچا اگر تمہارا پانی نیچے اتر جائے گہرائی میں، بہت دور چلا جائے جہاں سے تم اس کو کھینچ کے نہ لا سکو، تو پھر کہاں سے کون تمہیں پانی لا کر دے گا؟ گویا کہ سوتے خشک ہو گئے، پانی مبدأ حیات ہے۔ اسی طریقے سے سورج سے جو بھی ریڈیشن آ رہی ہے ہمیں حرارت اور روشنی دونوں اس سے مل رہی ہیں، اور دونوں چیزیں ہمارے وجود کے لیے، زندگی کے کاروبار کے لیے، فصلیں پکتی ہیں تو سورج کی حرارت سے پکتی ہیں، ہوائیں چلتی ہیں، بارشوں کا نظام ہے، یہ سارا کا سارا سورج ہی کے ساتھ وابستہ ہے، تو یہ بھی اسباب حیات سے متعلق ہے، اور یہ گویا کہ اس کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، اور سورج غروب ہوتا ہے، اس اعتبار سے تمام اسباب حیات، خواہ وہ حیات معنوی ہو خواہ وہ حیات مادی ہو، ان کے سلسلے کا انقطاع جس پہلو سے بھی ہو جائے گا وہ غاسق اذا وقب کے حکم میں آ جائے گا، اور اس میں نمایاں ترین چیز سورج ہی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ انسان نے جب اب عہد طفولیت اس کے شعور کا تھا تو سب سے پہلے جس کو معبود مانا ہے وہ سورج ہے، اس لیے کہ اتنا تو سمجھ میں آ گیا تھا انسان کے سورج کی گرمی سے یہ سارا دھندا چل رہا ہے، سورج کی حرارت سے یہ ہوائیں چلتی ہیں، سورج کے حرارت سے یہ ہماری فصلیں پکتی ہیں، اس اعتبار سے سورج گویا کہ مبدا سمجھا انہوں نے کہ ہمارے وجود کا اور ہماری ربوبیت کا سب سے بڑا وسیلہ اور ذریعہ سورج ہے۔ اسی لیے تمام دیوتاؤں میں سورج دیوتا، چاہے وہ مصر کے دیوتاؤں کی فہرست ہو اور چاہے وہ ہندوستان کی، آپ کو معلوم ہوگا کہ سورج جو ہے اور سورج کی پرستش یہ سب سے زیادہ رہی ہے، اس کا غروب ہو جانا گویا کہ اسباب حیات کا کوئی بھی حصہ، کوئی بھی سلسلہ، حیات معنوی اور حیات مادی دونوں کا اگر اس کا سلسلہ منقطع ہو جائے تو لفظ کے عموم میں وہ سب آ جائیں گے، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اگرچہ اس کی نمایاں ترین صورت جو ہے وہ سورج، لہذا اس کا غروب ہو جانا، اور اس کے ہمیں معلوم ہے کہ یہ انسان کا عام تجربہ ہے کہ جرائم اور خرابیاں اور برائیاں اور یہ موذی جانور اور وحوش اور حشرات الارض یہ سب کے سب رات کے وقت نکلتے ہیں، اس لیے عام طور پر ذہن اس پر مرتکز ہوا، لیکن لفظ کا عموم میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ تمام اسباب حیات، چاہے وہ حیات معنوی ہو اور چاہے مادی، ان میں سے کسی کے سلسلے کے منقطع ہونے پر اس لفظ کا اطلاق ہو جائے گا، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور پھونک مارنے والیوں کی شر سے کہ جو گرہوں پر، عقدوں پر پھونک مارتی ہیں، یہ ہے وہ جادو اور ٹونے کا معاملہ،
جادو ٹونا ٹوٹکا، اس میں نفاسات کیوں آیا؟ جادوگر تو مرد بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں، اس کے بارے میں مختلف تعبیرات کی گئی ہیں۔ چونکہ ان کے نفوس کی یہ شرارت ہے، لہذا نفس کی طرف نسبت دیتے ہوئے اسے مؤنث بنایا گیا، یا چونکہ ان کی جماعتیں ہیں، ان کے گروہ ہیں، لہذا ایک جماعت کے لیے لفظ مؤنث کہا جاتا ہے عربی زبان میں، تو شاید اس کے اعتبار سے نفاسات کہا گیا۔ ایک رائے یہ بھی ہے کہ عاصم ابن لبید کی بہنیں اور بیٹیاں خاص طور پر ماہر تھیں، اور جو جادو اس نے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس میں وہ بھی شامل تھی، اس لیے شاید یہ نفاسات کا لفظ آیا ہے۔ بہرحال اس پر ہمارے تمام مفسرین کا اجماع ہے کہ اس سے مراد ہے جادو کے لیے، ٹونے کے لیے، ٹوٹکے کے لیے کچھ پھونک پھونک کر گرہوں پر پھونکے مارنا اور گرہ لگانا۔ عقد یہ جمع ہے عقدے کی، عقدہ کہتے ہیں گرہ، تو عقدہ جمع اس کی عقد، گرہوں پر پھونکے مارنے والیوں کے شر سے رب الفلق کی پناہ میں آتا ہوں۔ یہ معاملہ جو ہے میں چاہتا ہوں کہ ذرا ایک اس کی لغوی بحث سمجھ لیجئے، نفس کسے کہتے ہیں۔ اب یہاں بھی آپ دیکھیں گے نفس اور نفخ قریب ہے، یہ نفس سا جب آئے گا تو وہ سین نہیں ہے، ویسے تو لفظ نفس بھی اس کے قریب ہے، نفس تنفس، سانس لینا، سانس میں بھی یہ ہوا جو ہے اندر جاتی ہے باہر آتی ہے، لیکن نفخ کے معنی پھونک مارنا۔ نفخ اس کو کہتے ہیں پھونک کو جس کے ساتھ کوئی تھوک وغیرہ شامل نہ ہو۔ نفس وہ ہے جو زور کے ساتھ پھونکا جائے، پھونک ماری جائے تو کچھ نہ کچھ لعاب جو ہے اس کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے۔ تفل کہتے ہیں باضابطہ پھونکنے کو۔ تو نفس جو ہے یہ نون فا اور سا، یہ نفس جو ہے نفخ اور تفل کے مابین کی شے ہے۔ جب زور کے ساتھ پھونک ماری جاتی ہے تو کچھ نہ کچھ لعاب جو ہے اس کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے، یہ ہے نفس، پھونکے مارنا شدت کے ساتھ، زور کے ساتھ۔ اور اس میں بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہی کہ جو بھی انہوں نے جو کچھ پڑھا ہے ان کلمات کے اندر جو بھی خرابی ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ جنہوں نے ریاضتیں کی ہوئی ہیں، مشقیں کی ہوئی ہیں، ان کی اپنی انرجی کا جو ایک حصہ ہے وہ اس پھونک کے اندر شامل ہو کر وہ اس جادو کا ذریعہ اور سبب بنتا ہے۔ نفاسات فی العقد، یہ ایک صرف طبقہ ہے دور جدید میں کہ جو اس جادو کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بالخصوص جادو کے اثر ہونے کی نفی کرتا ہے۔ یہ وہ جدید معتزلہ یا ریشنلسٹ گروپ جو ہمارے ہاں پیدا ہوا ہے، جس کے امام اول اس بر عظیم پاک و ہند میں سر سید احمد خان تھے۔ انہوں نے جنوں کا وجود بھی علیحدہ نہیں مانا، جن بھی انسان ہی ہے، زیادہ مشتعل مزاج انسانوں کو جن کہہ دیا گیا ہے، استعارتاً کہہ دیا گیا، آگ سے بنائے گئے، جیسے ہم کہہ دیتے ہیں کہ فلاں شخص غصے سے آگ بگولا ہو گیا، وہ آگ تو نہیں ہو جاتا، انسان ہی رہتا ہے، لیکن یہ کہ جو انسان مشتعل مزاج ہو کہہ دیا گیا کہ وہ آگ سے پیدا کیا۔ بہرحال انہی کا ایک ذہن ہے جو ہمارے ہاں مختلف شاخیں جو ہیں، مثلا قادیانیوں نے جو تفسیر لکھی ہے وہ مختلف تفسیریں، اور اس میں مولوی محمد علی کی تفسیر کا تو شہرہ بھی بہت ہے، اس لیے کہ واقعہ یہ ہے محمد علی لاہوری، اس شخص نے چونکہ تفسیر رازی سے، امام رازی نے الفاظ کی لغت کی جتنی بھی شرح کی ہے، لغوی شرح، وہ سب کی سب نقل کر دی ہے۔ اب وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت علم کا خزانہ ہے، بہت بڑی کوئی شے ہے یہ، تو اس کا بڑا اثر ہوا ہے اور اس سے کافی لوگوں نے اثر قبول کیا۔ پھر علامہ مشرقی، ان کا فکر وہی جدید سائنٹیفک ریشنلزم، اسی طریقے سے پرویز صاحب، ان کا فکر، اور کچھ درجے میں جیسا کہ میں بار بار ذکر کرتا رہا ہوں مولانا اصلاحی صاحب بھی اس فکر سے متاثر ہیں۔ مختلف جگہوں پر حدیثوں کا معاملہ جہاں ان کا آتا ہے اس میں یہ اگر تجزیہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ وہی اصل بات ہے۔ چنانچہ اس میں انہوں نے کافی مذمت کی ہے ان لوگوں کی کہ جو اس جادو وغیرہ کے معاملے کو اس طریقے سے تسلیم کرتے ہیں، حالانکہ علمی بحث کا تقاضا یہ تھا کہ ان احادیث پر نقد کریں، جرح کریں، لیکن پھر بھی کم سے کم اس معاملے میں نے دیکھا کہ انہوں نے اجمالاً کچھ تھوڑا سا مان بھی لیا ہے، لیکن یہ کہ عام قاری جب پڑھے گا ان کی بحث کو تو وہ اس کی نفی کی طرف ہی راغب ہوگا، لیکن یہ کہ اگر بہت ہی گہرائی میں دیکھا جائے تو کچھ مانا ہے انہوں نے اس میں، اور اس کا سبب میں بیان کر چکا ہوں۔ مولانا فراہی، جن کی عظمت کا میں بہت قائل ہوں، قرآن مجید پر جو محنت انہوں نے کی ہے، جس طرح مائکروسکوپ لگا کر وہ اس کے ایک ایک لفظ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، بہت کم انہوں نے تصانیف کی ہیں، اور جو بھی ہم تک پہنچی ہیں، واقعہ یہ ہے کہ ان کی دقت نظر اور ان کی محنت اور ان کا شغف، ان کا ذوق و شوق
ان سب کی پوری گواہی ان کی تصانیف سے ملتی ہے۔ لیکن سر سید کا قرب رہا، علی گڑھ میں رہے، اور ظاہر بات ہے سر سید کی شخصیت جو ہے وہ بہت مؤثر شخصیت تھی۔ ہمارے ہاں بھی خلیفہ عبدالحکیم صاحب ہوتے تھے، یہ پورا ادارہ ثقافت اسلامیہ جو ہے اس پر اس ایک شخص کی بڑی چھاپ ہے، اور فکری اعتبار سے بہت بلند تھا۔ لیکن وہی نیشنلزم، وہی جو اقلیت ہے اس دور کی، جو علماء بھی وہاں گئے ہیں، حالانکہ سکہ بند علماء تھے، ثقہ علماء تھے، لیکن ان کے فکر سے متاثر ہو گئے۔ یہ ایک ثبوت ہے کہ ایسی شخصیت جو ہے اس کے اثرات ہو جاتے ہیں۔ مولانا فراہی رہے علی گڑھ میں، استاذ بھی رہے، طالب علم بھی رہے، پھر یہ کہ سر سید ہی کے کہنے پر وہ وائس رائے کے ساتھ انہوں نے ایسٹ افریقہ کا دورہ بھی کیا، مترجم کی حیثیت سے انگریز وائس رائے کے ساتھ گئے۔ تو اس سے یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ تاثر ان کے ہاں بھی موجود ہے۔ لیکن یہ بات جان لیجئے کہ صرف اس طبقے کو علیحدہ رکھ دیجئے تو باقی سب کے نزدیک جادو برحق ہے، کلمات کی تاثیر ثابت ہے۔ ہر کلمہ، کلمہ خیر ہو، کلمہ شر ہو، اس کی کوئی تاثیر ہے، اس کے کوئی نتائج ہے، اور اس کے نتائج نکلتے ہیں۔ جیسے کہ جسمانی کسی کو زخم لگایا جائے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زخم لگا ہے غزوہ احد میں، خون کا فوارہ چھوٹا، زیادہ خون بہہ گیا تو غشی بھی طاری ہوئی، سب کچھ ہوا، دندان مبارک شہید ہوئے۔ جیسے جسم اطہر پر